الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یہ جو روزوں کی فرضیت کے متعلق اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں حکم ارشاد فرمایا، اس آیت مبارکہ سے روزے کی فلسفہ اور حکمت واضح ہوتی ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ روزوں کو کیوں فرض کیا گیا۔ غور کرنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سزا تو نہیں دینا چاہتے، یا اللہ تعالیٰ اس بات پر خوش نہیں ہوتے کہ میرے بندے پورا دن بھوکے رہیں، پورا دن پیاسے رہیں۔ اس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کیونکہ ارشاد فرمایا کہ تم روزے رکھو، معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس میں ہمارا اپنا ہی فائدہ ہے۔ اس میں بتلایا گیا کہ روزے تم پر اس لیے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ یہ جو پرہیزگاری والا فلسفہ اور حکمت ہے میرے بھائیو، روزے کی فرضیت اسی وجہ سے ہے۔ اس روزے کا فلسفہ اور حکمت کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے اندر تقوی پیدا کرے، اپنے اخلاق کو سنوارے، پرہیزگاری پیدا کرے اور اپنے آپ کو نیک اور پرہیزگار بنائے۔ ایک صحابی ہیں حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے کسی صحابی نے پوچھا کہ حضرت تقوی کیا ہے؟ فرمایا کہ کبھی خاردار رستے سے گزرے ہو؟ کہا کئی دفعہ گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرتے ہو؟ کہا حضرت بڑا بچ بچا کر، سمٹ کر، کہ کہیں میرا دامن کسی کانٹے میں الجھ نہ جائے۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے کہ اے انسان کہ تو دنیا کی زندگی میں ایسا سنبھل کے چل کہ تیرا دامن کسی گناہ سے آلودہ نہ ہو جائے۔ اسی کو تقوی اور پرہیزگاری کہتے ہیں۔ روزہ صرف بھوکے اور پیاسے رہنے کا نام نہیں، یعنی صرف کھانے اور پینے کا ہی روزہ نہیں ہوتا۔ آنکھ کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہوتا ہے، کان کا بھی روزہ ہوتا ہے، دل و دماغ کا بھی روزہ ہوتا ہے۔ روزہ دار انسان تو سر سے لے کر پاؤں تک روزہ دار ہوتا ہے۔ روزے کا کمال انسان کو تبھی ملتا ہے کہ جب انسان سارے کا سارے روزے دار ہو۔ اس لیے حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد گرامی ہے کہ بعض روزہ دار ایسے ہیں کہ جن کو پورا دن روزہ رکھنے سے سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ روزہ تو رکھا لیکن ساتھ زبان کے ساتھ دوسروں کی غیبت بھی کی۔ روزہ تو رکھا لیکن آنکھ کی حفاظت نہ کی۔ روزہ تو رکھا دل کی حفاظت نہ کی۔ روزہ تو رکھا کان کی حفاظت نہ کی۔ روزہ تو رکھا ہاتھ اور پاؤں کی حفاظت نہ کی۔ روزہ تو رکھا لیکن دوسروں کے حقوق کو بھی پامال کیا۔ تو ایسا روزہ رکھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس سے تو روزے کا سارا اجر اور ثواب جاتا رہتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ کتنے بندے ایسے ہیں کہ جن کو روزے سے بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں ملتا۔ میرے بھائیو، روزے کے بھی کچھ آداب ہیں۔ ایک ہم جیسے عوام الناس کا روزہ ہے، وہ تو یہ ہے کہ کھانے پینے سے پرہیز کریں۔ ایک ہے خواص کا روزہ، وہ یہ ہے کہ جس طرح کھانے پینے سے پرہیز انسان کرتا ہے، اس طرح دوسرے تمام گناہوں سے بھی انسان پرہیز کرے۔ مثلا پورے جسم کی جتنے اعضاء ہیں، آنکھ ہے، کان ہے، ناک ہے، زبان ہے، ان سب سے گناہ نہ سرزد ہونے پائے، یعنی ان تمام اعضاء کا روزہ ہو۔ میرے بھائیو، روزہ رکھنے کی بہت زیادہ وجوہات ہیں کہ ہر بندہ بعض اوقات شکوہ کرتا ہے کہ جی مجھے بھوک بہت لگ گئی، مجھے پیاس بہت لگ گئی، مجھے روزہ لگا ہوا ہے۔ تو یہ جو بھوک اور پیاس کا لگنا ہے، یہ بد پرہیزیوں کی وجہ سے ہے۔
کہ انسان جب روزہ رکھ کر اپنے اعضاء کو اپنے کنٹرول میں نہیں رکھتا تو ایسا بندہ روزے کا گلہ کرتا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کی بات ہے، یہ واقعات آقا کی زندگی مبارک میں اس لیے پیش آئے تاکہ آنے والے لوگوں کے لیے، آنے والی امت کے افراد و خواتین کے لیے، مرد و زن کے لیے ایک مثال قائم ہو جائے۔ آپ کے دور مبارک میں 2 عورتوں نے روزہ رکھا، ان کو روزہ اتنا لگا کہ وہ مرنے کے قریب ہو گئیں۔ یہ بات حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہیں کہیں کہ وہ کلی کریں۔ جب دونوں کو کلی کرنے کا کہا گیا تو ان کے منہ سے گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے نکلے۔ وہ حیران کہ ہم نے کچھ کھایا پیا نہیں، یہ کیا ہوا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ دراصل روزہ رکھنے کے بعد دوسروں کی غیبت میں مصروف رہیں، اور غیبت کرنا ایسے ہی ہوتا ہے کہ جیسے انسان اپنے کسی مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عبرت بنا دیا تاکہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ میرے بھائیو، یہ روزے کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈھال فرمایا ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ اگر روزہ دار سے کوئی بندہ جھگڑا کرے اور زیادتی بھی کرے تو یہ کہہ دے کہ میں روزہ دار ہوں، یوں پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھے گا تو ایمان کے لیے یہ روزہ ڈھال بن جائے گا، یہ روزہ اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخروئی کا ذریعہ بنے گا۔ معزز خواتین و حضرات، یہ روزہ ہمارے اندر پرہیزگاری پیدا کرنے کے لیے فرض کیا گیا۔ جیسے ماں بعض اوقات اپنے بچے کو کھانے کو چیز نہیں دیتی، اس لیے کہ اس میں بچے کا فائدہ ہوتا ہے۔ بچے کا جی چاہا کہ میں برف کھا لوں تو ماں نہیں دیتی۔ ماں کو معلوم ہے کہ بچے کا گلا خراب ہوگا اور اس کی طبیعت خراب ہوگی، حالانکہ بچے کے ساتھ ماں کی دشمنی کوئی نہیں۔ ماں بچے کو اچھی چیز سے محروم نہیں رکھنا چاہتی، ماں بچے کو رلانا نہیں چاہتی، اس میں بچے کا اپنا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں حکم دیا ہے کہ روزہ رکھو، اس میں تمہارے لیے خود فائدہ ہے۔ واقعی اس روزہ رکھنے کا ہمارے لیے بہت زیادہ فوائد ہیں، اور ہمارے لیے یہ راحت کا ذریعہ ہوتا ہے، صحت کی بہتری کا ذریعہ ہوتا ہے۔ ڈاکٹروں نے تحقیق کرنے کے بعد اس نتیجے پر وہ پہنچے کہ مہینے کا روزہ رکھنے سے انسان بہت سی بیماریاں انسان سے خود بخود دور ہو جاتی ہیں۔ روزے کا جسمانی طور پر بھی فائدہ ہوتا ہے، روحانی طور پر بھی۔ کئی بندے وہ بھی ہوتے ہیں ہمارے معاشرے میں، ہم نے دیکھا کہ جن کے گھر کا غسل خانہ غریب آدمی کے گھر سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے۔ وہ پورا سال اپنی مرضی سے کھاتے پیتے ہیں۔ اگر رمضان المبارک کے روزے نہ ہوتے تو ہو سکتا کہ انہیں یہ بھی نہ اندازہ ہوتا کہ جو غریب آدمی ہے وہ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کے ساتھ کیا گزرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے روزے رکھ کر ہمارے اوپر احسان کیا کہ انسان جب سارا دن کچھ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے کہ تب اس کو خیال آتا ہے کہ جو بھوکا رہتا ہوگا اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ روز قیامت بندے سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، میں بھوکا تھا، تو نے مجھے کھانا نہیں کھلایا۔ وہ بندہ حیران ہوگا اور عرض کرے گا کہ یا اللہ، تیری تو بڑی شان ہے، تو ان کھانے پینے کی چیزوں سے منزہ اور مبرہ ہے، پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمائیں گے اے میرے بندے، میں بیمار تھا، تو نے میری بیمار پرسی نہیں کی۔ اب وہ بندہ حیران ہوگا، حیران ہو کر عرض کرے گا کہ یا اللہ، یہ کیسی بات کہ آپ بھوکے تھے، آپ پیاسے تھے، آپ بیمار تھے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ دنیا میں فلاں موقع پر تیرا پڑوسی بھوکا اور پیاسا تھا، تو نے اگر اس کو کھانا کھلایا ہوتا، پانی پلایا ہوتا، تو یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے تو نے مجھے کھانا کھلا دیا۔ اگر بیمار کی عادت کرتا تو ایسے ہی ہوتا جیسے تو نے میری عادت کی۔ انسان کو میرے بھائیوں اس وقت احساس ہوگا کہ دوسرے انسانوں کے ساتھ ہمدردی
دوسرے انسانوں کی غم گساری پر اللہ تعالیٰ کے ہاں کیا ثواب ہوتا ہے۔ آج کا اچھا پڑوسی بن جانا بھی قسمت والوں کو نصیب ہوتا ہے۔ آج تو ساری کی ساری لڑائیاں، دشمنیاں پڑوسیوں کے درمیان ہوتی ہیں، حالانکہ پڑوسی کے حق کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین میرے پاس اتنی مرتبہ آئے کہ مجھے شک ہونے لگا کہ مرنے کے بعد کہیں پڑوسی کو وراثت میں نہ شامل کر لیا جائے، لیکن ہمارا جھگڑا تو چلتا ہی پڑوسی کے ساتھ ہے۔ بچوں کی چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پر ہم آپس میں الجھ پڑتے ہیں، تھوڑی دیر میں ہی رشتے ناطے ختم کر دیتے ہیں، حالانکہ اگر اس تعلق کو ہم نبھانے پر آئیں، سلجھانے پر آئیں تو یہ نبھ بھی جاتا ہے اور یہ سلجھ بھی جاتا ہے۔ میرے بھائیو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ آپ کو کس لیے مبعوث کیا گیا، تو آقا نے ارشاد فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، میں مکارم اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ اچھے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انسان پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ آج اس بات کی طرف توجہ دینا میرے بھائیوں بہت بڑا مسئلہ ہے، مشکل ہے۔ پڑوسی کی بات تو درکنار، بھائیوں کے ساتھ بھی بن کے رہنا آج کل بہت مشکل ہے۔ ہمارے اندر کی برائیوں کے اثرات ہمارے رشتہ داروں پر پڑتے ہیں، ہمارے اندر جو غلط اخلاق ہیں ان کے اثرات ہمارے ساتھ والوں پر پڑتے ہیں۔ تو روزے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بھوکا رہنے سے انسان کو رزق کی قدر معلوم ہوتی ہے اور اس کے اندر پرہیزگاری کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور نعمتوں کی قدر کا احساس ہوتا ہے، اور واقعی انسان سوچے کہ روٹی کا ایک لقمہ جس کو ہم کھاتے ہیں افطار اور سحر میں، وہ کتنے مراحل سے گزر کر ہمارے سامنے آتا ہے اور ہم اس کو کھاتے ہیں اور اس منہ میں رکھتے ہیں۔ زمین، پانی، ہوا، سورج کی دھوپ، یہ سب کی سب اللہ کی نعمتیں استعمال ہوئیں تب گندم کا پودا بڑا ہوتا ہے۔ پھر انسان نے اس کو کاٹا، پھر اس کو صاف کیا، آگ پر پکایا، تب جا کر روٹی ہمارے سامنے آئی۔ جب اتنے مراحل سے گزرنے کے بعد یہ نعمت ہمارے پاس آتی ہے تو میرے بھائیوں کتنا افسوس کا مقام ہے کہ ہم اس کو کھاتے ہوئے بسم اللہ بھی نہیں پڑھتے۔ کتنی عجیب بات ہے۔ حضرت والد ماجد مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ حضرت خواجہ فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ کی کھیتی باڑی تھی، وہ زمین میں خود ہل چلایا کرتے تھے، خود کاٹتے تھے، خود بیجتے تھے، پھر وہ گندم آتی تھی خود گھر میں لاتے تھے، پھر رات کو عشاء کے بعد اپنی اہلیہ محترمہ کے ساتھ مل کر اسے خود پیسا کرتے تھے اور اسی آٹے سے بنی ہوئی روٹی خانقاہ میں آئے ہوئے افراد کو کھلائی جاتی تھی۔ آپ اندازہ لگا لیجئے کہ حضرت جب یہ سب خود کرتے تھے تو حضرت کی عادت تھی کہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے۔ گھر والوں کی بھی یہی عادت تھی۔ ایک دن حضرت نے کھانا پکوایا اور کھانا پکوا کر خانقاہ میں لے آئے۔ جتنے بھی سالکین خانقاہ میں آئے ہوئے تھے وہ کھانا حضرت نے ان کے سامنے رکھا، اور جب وہ کھانے لگے تو آپ نے انہیں کہا کہ تو ہمارے سامنے جو روٹی پڑی ہے اس کے لیے ہل چلایا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر بیج ڈالا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو پانی دیا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر اس کو کاٹا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر گندم سے بھوسے کو الگ کیا گیا تو بھوسے کے ساتھ، پھر گندم کو پیسا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر آٹا گوندا گیا تو وضو کے ساتھ، پھر روٹی پکائی گئی تو وضو کے ساتھ، پھر آپ کے سامنے کھانا لا کر رکھا گیا تو وضو کے ساتھ۔ کاش تم وضو کے ساتھ اسے کھا بھی لیتے۔ میرے بھائیو، یہ قدردانی کا مہینہ ہے، نعمتوں کے شکر گزاری کا مہینہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک میں جو ہم نعمتیں کھائیں اس کی قدردانی، اس کی شکر گزاری اور دوسروں کی تکلیف کو سمجھ کر ہم اس رمضان کو گزارنے والے بن جائیں، تو تبھی رمضان کا فلسفہ اور رمضان کی حکمت جو اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں نازل فرمائی وہ پوری ہو سکے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔